बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतदाल न्यूज़ स्टूडियो से आपका मेज़बान इरफान मुग़ल आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मारूफ मुअल्लिम और ऑल टीचर एसोसिएशन के रूह रवां जनाब यकूब बाबर साहब मौजूद हैं। मैं बग़ैर किसी तवक्कुफ़ से उनसे बात करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने सुनने वालों को इस पस मंज़र बता दूँ कि आज हमने उन्हें क्यों मदऊ किया अपने स्टूडियो में। तो ये बताया जा रहा है कि हालिया जो मुहर्रमुल हराम की ड्यूटीज़ जहाँ सिक्योरिटी इदारों की लगाई गई हैं, वासा की लगाई गई हैं या TMA एहलकारों की लगाई गई हैं, उसके साथ साथ फ़ीमेल असातिज़ा की ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहों पर। तो इस पर असातिज़ा और बिलखसूस फ़ीमेल असातिज़ा में काफ़ी तशवीश की लहर भी पाई जाती है। बताया ये जाता है कि जो ख़वातीन असातिज़ा हैं वो मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहों पर ड्यूटी सर अंजाम देंगी, और जो लोग इमाम बारगाहों में बल्कि जो ख़वातीन आएंगी अज़ादारी के लिए और मजालिस के लिए, तो उनकी चेकिंग भी की जाएगी और उनसे जो तलाशी है वो भी ली जाएगी। तो इसके लिए हुकूमत का ये कहना है कि ये इक़दाम इसलिए उठाया गया है कि ख़वातीन की तलाशी के लिए या ख़वातीन की चेकिंग के लिए ख़वातीन ही तैनात की जाएँ, क्योंकि पुलिस ख़वातीन अफसरान और एहलकारों की तादाद बहुत महदूद है। तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की बात है। इस पर मैं अपनी ज़ाती राय देने से पहले मैं चाहूँगा कि जनाब यकूब बाबर साहब से पूछें कि वो इसको किस तनाज़र में देखते हैं। जनाब यकूब बाबर साहब, आप हमें बताएँ कि ये जो फ़ैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से, और जैसे माजी में भी होता रहा है कि इलेक्शन हैं, मरदमशुमारी है, और इसके अलावा जो भी पोलियो की ड्यूटी है उनमें असातिज़ा को बिलखसूस इसके लिए मामूर किया जाता है। तो आप हमें बताएं कि ये जो इक़दाम उठाए गए इसको आप किस तनाज़र में देखते हैं और इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल या क्या राय है, तो इस मुतालिक हमें बताएं। बहुत मेहरबानी इरफान भाई, मैं आपका और आपके एतदाल चैनल का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस हवाले से मुझे मदऊ किया। बुनियादी बात यह है कि अगर हम आइनी सतह पर और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखते हुए और जॉब डिस्क्रिप्शंस को देखें तो असातिज़ा कराम का बुनियादी काम पढ़ाना, दर्स व तदरीस के साथ है, और जितने भी ये इजाफ़ी काम लगाए जाते हैं तो वो एक सरकारी एहलकार होते हुए मैं ये समझता हूँ कि उनको इस कामों में डाला जाता है, हालांकि ये काम असातिज़ा कराम का नहीं होता। लेकिन इस वक्त का जो सिनेरियो आपने अभी अपने इंट्रो में बता दिया कि ये तो मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ कि क्योंकि जब आप एक फ़ीमेल को एक इमाम बारगाह पर आप इस मकसद के लिए वहाँ पर भेजते हैं, ना तो वो इस किस्म की उसकी ट्रेनिंग है, ना तो वो इस किस्म की चीज़ों से पहले से अवेयर है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये शायद ये एक गैर दानिशमंदाना एक इक़दाम होगा कि इससे बेहतरी की बजाय शायद कहीं खुदा न खास्ता इससे नुकसान का भी एहतमाल हो सकता है। तो इस में मेरी गुजारिश ये हायब से यही होगी कि जिन्होंने भी ये इस किस्म का सजेशंस दिए हैं तो इसको थोड़ा सा वो रिव्यू करें, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं समझता कि एक फ़ीमेल जो है और एक किसी एक इलाके की किसी दूसरे इलाके की इमाम बारगाह पर जाकर जब वो इस किस्म की सर्चिंग करेगी तो क्या वो उसको समझती है, उसको देखती है, क्या उसके पास इस किस्म की ट्रेनिंग है या उसके पास इस किस्म का टूल है, या खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई भी ऐसा मिसहैप हो जाता है तो दैन फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए और असातिज़ा कराम को महदूद करना चाहिए ताकि वो दर्स व तदरीस के साथ जिस तरह पहले हैं वो अपने इसी शोबे के साथ मुंसलिक रहें तो सबसे बेहतर है जी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि इनकी एक तरबियत भी नहीं है, क्योंकि ये एक मखसूस काम है, ट्रेनिंग है सिक्योरिटी की और लोगों को चेकिंग करने की, और ख़वातीन के अपने भी और बहुत सारे इशू होते हैं, वो अपने स्कूलों में भी जाते हैं और उसके साथ साथ उनके बच्चे होते हैं, उन्होंने अपने घरदारी भी संभालनी होती है, स्कूल भी संभालने होते हैं। इसमें इनको सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ देने को आप क्या समझते हैं कि इससे क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं ख़वातीन असातिज़ा के लिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि इसी हवाले से अगर हम देखें, खुदा न खास्ता अगर वहाँ पर कोई मिसहैप्स हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, इस वक्त सिक्योरिटी टाइट है, हमारे जितने सिक्योरिटी के अदारे हैं वो अलर्ट हैं, बल्कि इस वक्त रेड अलर्ट हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाता है और उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात में हमने डाल दिया है तो उसके असरात क्या उसके ख़ानदान पर नहीं पड़ेंगे, उनके बच्चों पर नहीं पड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काम जिसका है उसी को दिया जाए। अच्छा, फिर
ہمارا جو یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں یہ ہے کہ یہ فیمیل صرف کیا ہم ایجوکیشن سے کیوں لیتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے پاس بھی تو فیمیل ہوتی ہیں، تو ہمیشہ جو ہے جب بھی اس قسم کا کام آتا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اس میں ایک ٹاسک دیا جاتا ہے، اور ہم وہ ٹاسک سرکاری اہلکار ہونے کے ناطے سے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ حکومت وقت کو خاص کر اس حوالے سے سوچنا چاہیے. دیکھیں پولیو ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہے کہ وہاں پر آپ کی انسانی جان جو ہے داؤ پر لگی ہوتی ہے، پھر بھی ہم وہ ٹاسک لیتے ہیں، لیکن یہ ایک مخصوص ٹائم کے لیے جب یہ اس کو کام یہ دیا جاتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے بس کا کام بھی نہیں ہوگا، اس سے جو ہے نا مسائل جنم دیں گے. مسائل. اچھا، اس حوالے سے ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ اقدام لینے سے قبل اساتذہ تنظیموں کو یا اساتذہ رہنما ہیں یا اعلیٰ حکام جو ہیں محکمہ تعلیم کو، ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ اور اس حوالے سے اب بھی بہت سارے رومرز چل رہے ہیں، بہت سارے ابہام پائے جا رہے ہیں، تو آپ کا کیا اس متعلق خیال ہے؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات درست ہے. اس وقت جو ہمارا آفس ہے اس آفس سے بھی یہ ایک میسیج مختلف لوگوں کے ذریعے سے یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ابھی ایک لسٹ آئی ہوئی ہے یہ فیک ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فیک ہے تو اس کو ڈپارٹمنٹ کو جو ہے اس کی فوری طور پر تردید کرنی چاہیے تھا کہ یہ بے چینی جو پھیلی ہوئی ہے یہ اس کا خاتمہ ہو سکے. اگر یہ اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ ہم اس ملک کے لیے، اس علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہم اپنے جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اگر یہ اتنا ہی ضروری ہے تو پھر اس میں تھوڑا سا بیٹھ کر انتظامیہ کو اور ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اس کو بیٹھ کر دیکھنا چاہیے. کیونکہ میں نے بلکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اساتذہ نمائندے بھی ہونے چاہیے، کیونکہ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اہل تشیع کا یہ ایک امام بارگاہ پر ایک پروگرام ہوتا ہے اور وہاں پر ایک اہل سنت کی فیمیل، تو ظاہری بات ہے وہ ان کی سرچنگ اور ان کو پہچان نہیں سکتی. ہونا تو پھر یہ چاہیے کہ ہمارے پاس بہت سے اہل تشیع فیمیلز بھی ہیں اور انہی امام بارگاہوں پر وہ اس دوران جو ہے ان ایام کے دوران وہاں پر وہ موجود بھی ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر بہت ہی ضروری ہے، ان کے پاس کسی اس حوالے سے ان کے پاس افرادی قوت نہیں ہے، تو بہت اشد ضرورت کے تحت ان کو وہاں پر ڈپلائی کرنا چاہیے. کیونکہ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ہوتی رہیں تو لوگ جس طرح اب کہہ رہے ہیں کہ اساتذہ سے شاید آنے والے وقتوں میں ٹی ایم اے کا کام بھی اساتذہ کرام سے لیا جائے. میرا خیال ہے کہ اگر ہماری پرائرٹیز میں ایجوکیشن ہے اور بعض بات فوکس کیا جاتا ہے کہ ہم ایجوکیشن کے لیے اتنا فنڈ دے رہے ہیں، اتنی چیزیں کر رہے ہیں، لیکن عملاً اگر ہم یہاں پر دیکھیں ٹیچر کو انہوں نے کس جگہ پر کھپائے ہوئے تو یہ وہ ہم ٹارگٹ پھر اچیو نہیں کر سکتے. اچھا، جیسا آپ نے بتایا کہ جو مقامی فیمیل ہیں یا جو اس علاقے سے وابستہ ہیں یا محکمہ تعلیم سے، تو ان کو وہیں پہ ڈپلائڈ کیا جائے. اس حوالے سے میرا ایک سوال بھی اور چھوٹی سی سجیشن بھی ہے، تو کیوں نہ انتظامیہ ایسا کرے کہ وہاں پر جو مقامی خواتین ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں 12 ربیع الاول کے بھی جلوس ہوتے ہیں، محرم الحرام کے بھی جلوس ہوتے ہیں، دیگر جو ہمارے اہم قومی اور مذہبی تہوار ہوتے ہیں، تو وہاں پر مقامی رضاکار لڑکے جو ہوتے ہیں جو ان کمیونٹی سے وابستہ ہوتے ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. تو ایسا کیوں نہیں کیا جاتا کہ اسی کمیونٹی سے وابستہ خواتین جو اس علاقے کے لوگوں کو جانتی بھی ہیں اور وہ یہ سمجھتی بھی ہیں کہ اس کو کس طرح ہم نے کام کو چلانا ہے، تو ان کی خدمات حاصل کی جائیں. ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، چاہے فیمیل ہے یا میل اساتذہ ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، ان کی ایک پریسٹیج بھی ہوتی ہے. تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ بالکل آپ کی سجیشنز پہلی جو ہے اس کے ساتھ میں بالکل ایگری کرتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہو رہا تھا. ہم نے ایک این جی او کے ساتھ ہم نے کہیں ایک پروگرام تھا تو وہاں پر ایک فیمیل کو ایوارڈ ملا کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ اسی کمیونٹی سے بلانگ کرتی تھی اور اس نے ایک پوری امام بارگاہ میں بیٹھ کر اور ساری چیزیں جتنا بھی سرچنگ کا کام ہے وہ ایک سوشل ایکٹیویٹیز تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس جو رضاکار ہیں، جو سوسائٹی کے ایسے لوگ ہیں جو ان امام بارگاہوں کے نزدیک مختلف جگہوں پر وہ کام کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اگر ان کو وہاں پر رکھنا چاہے، وہ کم از کم کچھ ٹرینڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ مختلف این جی اوز میں کام کر کے ان کو تھوڑا سا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے.
اب دوسری بات جہاں پر آپ نے کہا کہ پریسٹیج کے حوالے سے ظاہری بات ہے کہ استاد کا مقام جو ہے وہ چاک اور تختہ سیاہ کے ساتھ ہے، استاد کا کام قلم اور کتاب کے ساتھ ہے، لیکن جب اگر کوئی بچہ اپنے استاد کو ان جگہوں پر جا کر دیکھتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے ذہن میں مختلف خیال جنم لیتے ہیں، استاد کا امیج جو ہے وہ ڈاؤن تو ہوتے ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ استاد کے جہاں پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی استاد کو عزت دو، استاد کو مقام دو، اور پھر اس کو اس جگہ پر جا کر کھڑا کر دینا، تو میرا یہی ایک انتظامیہ سے، حکومت وقت سے، اپنے آفس سے یہی ایک مطالبہ ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے، اور اس میں جو ہے نا اگر ہائیپس نے بھی یہ آرڈرز کیے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یعقوب بابڑ کی گفتگو سنے، جو اساتذہ رہنما ہے اور ATA جو اساتذہ کی تنظیم ہے ملک کی، اس کے یہاں پہ روئے رواں بھی ہے۔ جیسا انہوں نے بتایا کہ اساتذہ کے کرنے کے جو کام ہیں ان سے وہ کروائے جائیں، نہ کہ سیکیورٹی اداروں کے کام، ہیلتھ اہلکاروں کے کام اور دوسرے جو دیگر اہلکاروں کے کام ہوتے ہیں وہ اساتذہ سے کرائے جائیں۔ تو بالخصوص جو ہماری فیمیل اساتذہ ہیں ان کو بھی ان کا مقام دیا جائے، اور جو میل اساتذہ ہیں ان سے بھی وہی کام کرائے جائیں جو ان کے کرنے کے ہیں۔ دوسرا ان کی ایک بہت اچھی تجویز ہے کہ اس فیصلے کو محرم الحرام میں خواتین اساتذہ کی جو امام بارگاہوں پر ڈیوٹی کے حوالے سے کیا گیا ہے اس کو دوبارہ ریویو کیا جائے، اور اس کے متعلق جو ہے محکمہ تعلیم اور جو ATA کے عہدیدار ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے، اور رضاکار تیار کیے جائیں جو ان امام بارگاہوں پر ڈیوٹی سر انجام دیں، اور وہ رضاکار اسی کمیونٹی سے ہوں تاکہ وہ مقامی لوگوں کو جانتے بھی ہوں اور اس حوالے سے ان کو اویئرنیس بھی ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے۔ میں جناب یعقوب بابڑ کو ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں اور اس اہم موضوع پر گفتگو کی، تو میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔